جب بھی ملک میں فرقہ وارانہ فسادات ہوتے ہیں اور مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، مسلمانوں کے گھر جلائے جاتے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے، ایسے وقت میں میڈیا مسلمانوں کو بدنام کرنے اور مسلمانوں کے خلاف آواز بلند کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا۔ مظلوموں کی آواز بننے کے بجائے ظالموں کے ساتھ کھڑے ہونا ہی آج میڈیا کا شیوا بن چکا ہے۔ اس طرح سے پولیس بھی مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں پر جب کبھی ظلم ہوتا ہے تو وہ اقلیتوں کی تائید میں کھڑے ہونے کے بجائے فرقہ پرستوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور ظلم ڈھانے کے جتنے طریقے ہیں ان طریقوں پر عمل کرنا ان کا اولین فرض بن جاتا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے ہم ان حالات میں ایک ہی بات سنتے آ رہے ہیں کہ میڈیا مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، میڈیا مسلمانوں کی آواز نہیں بنتا، میڈیا مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ کرتا ہے، وہ فرقہ پرستوں کے حوصلے بلند کرتا ہے اور اقلیتوں کو بدنام کرتا ہے۔ ایسے ہی پولیس پر بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ پولیس مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کرتی ہے اور وہ مسلمانوں کی دشمن ہے۔ بات یقیناً 100% درست ہے کہ اس وقت بھارت کا میڈیا نہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، نہ ہی پولیس مسلمانوں کی پشت پناہی کرتی ہے، کیونکہ جب پولیس اور میڈیا میں مسلمانوں کا ساتھ دینے والے ہو نہیں سکتے، کیونکہ مسلمانوں کے خلاف کام کرنے کے لیے بھی آج فرقہ پرست طاقتیں میڈیا کو عمل میں لا رہے ہیں اور میڈیا کا ساتھ دے رہے ہیں۔ RSS ہو یا پھر یہودی طاقتیں یہ جان چکی ہیں کہ اگر توپ ہو مقابل تو تلوار اٹھانے کے بجائے اخبار نکھالنا ہے۔ آج اسی سمت میں یہ لوگ کام کرتے کرتے اس قدر آگے آ چکے ہیں کہ وہ باقاعدہ الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کو بڑھاوا دے رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے میڈیا پر خرچ کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ان کے لاکھوں کروڑوں روپیوں کے انویسٹمنٹ سے انہیں کیا پروفٹ ملے گا، بلکہ یہ لوگ اس بات پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں کہ اس میڈیا کے ذریعے سے وہ کیسے راج کر سکتے ہیں، حق کو ناحق اور ناحق کو حق میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ انہی میڈیا کے انویسٹمنٹ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بلکہ وہ چاہیں تو اور بھی کئی میڈیا ہاؤس اپنے ایجنڈوں کو نافذ کرنے کے لیے شروع کر سکتے ہیں۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمان ان چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہے اور ان کے پاس میڈیا کو لے کر کوئی خاص یا مستقل ایجنڈا نہیں ہے۔ اگر انہیں سچائی پیش کرنے والا بے باک اور بے خوف میڈیا بنانے کے لیے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس میں ریٹرن پروفٹ کیا ہوگا اور انہیں کیا پوزیشن دی جائے گی۔ یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ جو قوم اپنی عبادتیں بھی صرف ثواب اور جنت کے لیے کرتی ہے، وہ قوم کیا بے فائدہ میڈیا کے لیے انویسٹمنٹ کرے گی۔ جب تک مسلمان فائدے اور نقصان کا حساب کرتے رہیں گے، اس وقت تک مسلمانوں کو ایسے ہی کچلا جاتا رہے گا۔ صرف میڈیا کی ہی نہیں بلکہ مسلمان اپنے تعلیمی ادارے بھی بڑے پیمانے پر بنا سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس میں ریٹرن بھی انہیں بہت ہی کم وقفے میں ملے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان ایسے میڈیا ہاؤس کی تائید کرے جو سماج کو صحیح و غلط کی پہچان بتائے، بے باک و بے خوف ہو کر لوگوں تک صحیح خبریں پہنچائے۔ اگر اب بھی مسلمان ان باتوں سے سبق نہیں سیکھتے ہیں تو ان کا مستقبل تاریکی میں ہی جائے گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج شر پھیلانے والے صحافیوں کو سنگھ پریوار جیسی تنظیمیں ہر طرح کی مدد کر رہے ہیں اور انہیں اعزازات و انعامات سے نوازتے ہیں۔ وہیں دوسری جانب مسلمان اپنے ہی صحافیوں سے بدظن ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کو اقل بولنے پر ان کے گھر خالی کروانے کے لیے تک تیار ہو جاتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ مسلمان اپنی عقل کو لگائیں اور میڈیا کو فروغ دیں۔ خصوصی پیشکش انقلاب نیوز، بنگلورو۔